بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر ادا کرنے کے 4 بڑے فائدے آج میں آپ کو بتاؤں گی، جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے، اتنی فضیلت اور اتنے فائدے فجر کی نماز ادا کرنے کے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور ان فائدوں کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ فجر کی نماز کبھی بھی قضا نہیں کریں گے۔ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھتے، سوتے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور سستی کی وجہ سے بغیر عذر آپ کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے دل میں فجر کی نماز ادا کرنے کا شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، اور کبھی آپ کی سستی کی وجہ سے بغیر عذر نماز فجر قضا نہیں ہوگی۔ باقی جو نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں انسان سویا ہوا نہیں ہوتا، جاگا ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے انسان سو رہا ہوتا ہے اور اٹھ کر بیدار ہو کر اس نماز کو پڑھنا ہوتا ہے، تو کافی لوگ اسی وجہ سے سستی کر جاتے ہیں اور پھر سستی کی وجہ سے بغیر عذر نماز فجر قضا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ویسے تو فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں کافی ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن یہاں میں کچھ احادیث مبارکہ بیان کر دیتی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور کتنے زیادہ انعامات ہیں۔ تو میں فائدہ بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کا دل چاہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی۔ اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے تو پورے دن جو بھی کام کرے گا اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ جیسے کسی چیز کی دکان ہے یا فروٹ کی دکان ہے یا فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا اور اس کو بہت زیادہ منافع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فائدہ فجر کی نماز ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، یعنی آدھی رات تک وہ عبادت کرتا رہا۔ اور فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا فرمائی تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات نماز پڑھی، یعنی پوری رات وہ عبادت کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور پھر فجر بھی آپ نے پڑھی تو ایسے آپ کو ثواب اور اجر ملے گا جیسے آپ نے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کی ہو، جبکہ آپ تو سو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ثواب اتنا ملے گا، ایسے ملے گا کہ ساری رات جیسے آپ نے قیام کیا ہو، عبادت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تیسرا جو فائدہ ہے فجر کی نماز ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر
اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کون کون کیا کیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، بتاؤ کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب آپ کے پاس واپس آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کتنا بلند مقام ہوگا اس شخص کا جس کا ذکر اللہ کی دربار میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا فائدہ جو نماز فجر ادا کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 2 رکعتیں پڑھنا اتنا بہتر ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنی کوشش کرتے رہیں گے فجر کی نماز ادا کرنے کی، جتنا آپ عبادت کرتے رہیں گے اتنا ہی آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اتنے ہی آپ کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آپ فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ جتنی بھی باقی نمازیں ہیں 5 وقت نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہی بات ہے نا کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ صرف ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں آگے کسی چیز کی بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی باتیں پسند آئی ہوں گی اور ضرور آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی ایسی باتیں پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔